الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑی خوبصورت قد و قامت میں اور خوبصورت شکل و صورت میں پیدا کیا ہے. انسان چاہے کسی بھی رنگ سے، کسی بھی شکل سے، کسی بھی علاقے سے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر اس کا رنگ گورا ہے، اس کا رنگ سفید ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو رنگ دے رہا تھا، جب شکل بنا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا نہیں تھا کہ میں تجھے کس شکل میں بناؤں، تجھے کیا رنگ پسند ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی سے انسان کو جو چاہا رنگ اور شکل دی ہے. جس علاقے میں اللہ نے چاہا اس کو پیدا کیا، جس خاندان میں اللہ تعالیٰ نے چاہا، جس قوم میں چاہا اللہ نے اس کو پیدا کیا. لہذا انسان کی شکل و صورت، انسان کی نسل، انسان کی قوم اس کے لیے فضیلت، برتری اور فخر کا سبب نہیں بن سکتی. اگر کوئی انسان اپنی قومیت پر فخر کرتا ہے، اپنی خوبصورتی اور شکل و صورت پر فخر کرتا ہے، اپنی زبان پر فخر کرتا ہے، اپنے نسل اور نسب پہ فخر کرتا ہے، تو یہ اس کی جہالت اور لاعلمی ہے، کیونکہ اس میں انسان کا کوئی کمال ہے ہی نہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں چاہا پیدا کیا. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے شکل صورت کے لحاظ سے خوبصورت نہیں بنایا تو اس میں اس انسان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. اس انسان کا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اس کو بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی.
اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اب کوئی انسان خوبصورت شکل میں نہ ہو، خوبصورت رنگ میں نہ ہو، تو اس کو اس پر کوئی عار محسوس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا تھا، یہی شکل اس کو دی ہے، یہی صورت اور یہ رنگ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ انسان کی خوبصورتی کی دو قسمیں ہیں۔ جو میرا موضوع ہے جس کے متعلق میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ انسان کی ایک حسی خوبصورتی ہے، ایک معنوی خوبصورتی ہے۔ ایک وہ خوبصورتی ہے جو ظاہر نظر آتی ہے، اور ایک وہ خوبصورتی ہے جو معنوی طور پر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو انسان کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جس شکل سے، جس رنگ سے، جس ملک سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے، دیکھنے والوں کے سامنے اچھی شکل میں نظر آؤں، میں خوبصورت نظر آؤں۔ وہ اپنی خوبصورتی کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، مختلف وسائل اور اسباب کو استعمال میں لاتا ہے۔ عورتیں اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے، خوبصورت دکھانے کے لیے وہ اپنے آلات اور اسباب استعمال کرتی ہیں۔ مرد اپنے طور پر جو ان کے لیے اسباب اور وسائل ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کے سامنے ہم اچھے لگیں۔ اور کوئی بھی انسان جب شیشے کے اندر دیکھتا ہے، آئینے میں دیکھتا ہے، اس کے شکل پر، اس کے چہرے کے اوپر کوئی داغ ہو، کوئی دبا ہو، کوئی بدنما نظر آنے والی چیز ہو، وہ اس کو فوراً ہٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اس کا ازالہ کر دیتا ہے۔ یا اگر دیکھنے والوں میں سے کوئی دیکھ کر اس کو کہہ دے کہ بھائی آپ کے چہرے پر کوئی داغ لگا ہے، کوئی چیز لگی ہے، کوئی تنکا لگا ہوا ہے، تو اس کو ہٹا دیتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے، دیکھنے والوں کے سامنے میں اچھا لگوں، میں اچھا نظر آؤں۔ یہ تو ظاہری خوبصورتی ہے، اور یہ ظاہری خوبصورتی بھی شریعت میں کوئی ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ ایک آدمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، وہ چاہتا ہے کہ اس کی جوتی اچھی ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، اس کو تکبر نہیں کہتے کہ انسان اپنے کپڑوں کو خوبصورت بنائے، انسان اپنے جوتے اچھے لے، بلکہ تکبر یہ ہے الکبر بطر الحق، حق کی بات آپ کے سامنے آئی، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے کوئی آیات پیش کی گئی، آپ کے سامنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آئی، اور آپ اپنے غرور میں ہے، اپنے کبر میں ہے، اپنے تکبر میں ہے، اپنے آپ کو بڑا جانتے ہوئے آپ اس کو ٹکرا دیں، یہ تکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا، ایک آدمی تھا، اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، اسلامی آداب سے ناواقف ہیں، مسلمانوں کی اکثریت کھانے پینے میں بائیں ہاتھ استعمال کرتی ہے۔ چائے پیتے ہیں تو ساتھ اگر بسکٹ کھاتے ہیں تو کپ بائیں ہاتھ میں پکڑ کر چائے پیتے ہیں اور بسکٹ دائیں ہاتھ سے۔ اس طریقے سے کھانا کھانے میں بھی، دیگر چیزوں میں بھی، پانی میں بھی، مشروبات میں بائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، تم سیدھے ہاتھ سے کھایا پیا کرو۔ تو وہ آدمی بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اتنے لوگوں کے سامنے یہ تو میری تدلیل ہو جائے گی کہ میں جس ہاتھ سے کھا رہا ہوں اس کو چھوڑ دوں اور دوسرے ہاتھ سے کھانا شروع کروں، یہ تو میرے لیے تذلیل کی بات ہے، رسوائی کی بات ہے۔
لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا. اس نے بہانہ کر دیا, اس نے جھوٹا بہانہ پیش کیا کہ لا استطيع, میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا, سیدھے ہاتھ سے مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی, لستطعت, اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت ہی نہ دے, اللہ تعالیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں یہ ہمت ہی نہ کر دے کہ وہ کھائے. صحابی جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ میں نے دیکھا وہ شل ہو گیا, اس کے بعد وہ اس ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف اٹھا نہیں سکا, کیونکہ وجہ کیا بنی تھی, ما منعه الا الكبر, سے مسلم کی حدیث ہے کہ اس کو صرف تکبر نے اس بات کو ماننے سے روکا تھا. وہ سیدھے ہاتھ سے اس لیے نہیں کھانا شروع کر رہا تھا کہ اس کو تکبر غرور آ گیا کہ اب اتنی سی بات, چھوٹی سی بات ہے, اگر میں نے بائیں ہاتھ سے کھایا تو کیا ہوا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ کا فرمان, آپ کی رہنمائی, اس کو وہ معمولی سمجھ رہا ہے اور اپنا بڑا پن اس کے سامنے ہے, اس کے لیے رکاوٹ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے. اس کو کہتے ہیں تکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر کیا ہے؟ حق کو ٹھکرا دینا, حق کو رد کر دینا. حق بات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے, نہیں مانتے, یہ کیا ہے؟ تکبر. اور یہ تکبر ہمارے اندر بڑے پیمانے پر موجود ہے. آج ہم اپنی شادیوں میں, اپنے دیگر تقریبات میں بہت سے رسومات کو اپنائے ہوئے ہیں. وہ رسومات جو مسلمانوں کے نہیں ہیں, وہ مغرب سے آئے ہوئے رسومات یا وہ ہندو سے اخذ کیے گئے رسومات ہیں. پاکستان اور ہندوستان میں بڑے پیمانے پر آپ شادیوں کا جائزہ لیں, رشتے طے ہونے سے لے کر رخصتی تک, اور رخصتی کے بعد بچوں کے پیدائش تک کتنے رسومات ہیں جو ہمارے گھروں میں, مسلمانوں کے گھروں میں ادا کیے جاتے ہیں. اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہیں, یہ رسومات غیر اسلامی رسومات ہیں, یہ اسلام کے ساتھ متصادم ہے. لیکن اس کے باوجود بس لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کے سامنے ہم کس طرح جائیں گے, کس چہرے کے ساتھ لوگوں کا سامنا کریں گے. یعنی اگر یہ رسم میں نے نہیں اپنایا تو لوگ کہیں گے یہ اتنا بڑا آدمی ہے, اتنا مالدار آدمی ہے, اور اتنی اس کی عزت ہے, اس نے اپنی شادی میں جو ہے وہ کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا, رسومات سے اس نے بچنے کی کوشش کی, اس نے یہ رسم نہیں کیا, وہ رسم نہیں کیا. بہرحال یہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایسا نہیں ہے, ہمارے علاقے میں ایسا نہیں ہوتا. یعنی ہم نے گویا یہ سمجھا ہے کہ ہمارے علاقے میں جو ہوتا ہے وہ دین ہے, جو وہاں نہیں ہوتا وہ دین نہیں ہے. یہ تکبر ہے, بڑا پن. حدیث اگر آپ کے سامنے پیش کی جائے, آپ سے مرتبے میں چھوٹا بھی ہو, آپ اس کے سامنے تسلیم ہو جائے, اس کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان پہنچایا. آپ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے, مسلمانوں کے امیر ہیں, وقت کے بادشاہ ہیں, وہ اپنے گھر میں موجود ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں, بلکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں, دروازے کھٹکھاتے ہیں. ایک دفعہ دروازہ کھٹکھایا, اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. دوبارہ دروازہ کھٹکھایا, کوئی جواب نہیں آیا. تیسری دفعہ دروازہ کھٹکھایا, کوئی جواب نہیں آیا. واپس چلے گئے. عمر رضی اللہ عنہ کسی کام میں مشغول تھے, مصروف تھے. کچھ دیر بعد فارغ ہونے کے بعد پوچھا کہ موسیٰ کی آواز آئی تھی, لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو. دیکھا گیا تو ابو موسیٰ نہیں تھے, واپس چلے گئے تھے. فرمایا تلاش کر کے لے آؤ. جب لائے گئے پوچھا کہ آپ نے آواز دی, دروازہ کھٹکھایا, آنا چاہا تو آپ آئے نہیں. کہنے لگے کہ میں نے 3 دفعہ اجازت لی, مجھے اجازت نہیں ملی, اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو میں چلا گیا.
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم کسی کے گھر جاتے ہو، کسی کے پاس جاتے ہو، 3 دفعہ اجازت لو۔ اگر اندر سے تمہیں کہا جائے کہ آ جاؤ، چلے جاؤ۔ اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ واپس پلٹ جاؤ تو واپس پلٹ جاؤ، اور اگر جواب نہ آئے 3 دفعہ اجازت دینے کے باوجود واپس جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے اس حدیث پہ عمل کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کہنے لگے ہاں۔ کہتے ہیں کہ آپ اس حدیث کے بارے میں کوئی گواہ پیش کر دو۔ یہ کیسی بات ہے؟ ہم نے یہ حدیث نہیں سنی، آپ کہہ رہے یہ حدیث ہے۔ آپ کسی کو لے آؤ جو آپ کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہو گئے، کیا کرو؟ جا کے ڈھونڈنے لگے کہ کوئی ساتھی مل جائے، کوئی گواہ مل جائے۔ انصار کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، مدینہ کے صحابہ، ان کی ایک جماعت موجود تھی۔ ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بھائی میرا یہ معاملہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے گواہ مانگ رہے ہیں کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ میں سے اگر کسی نے یہ حدیث سنی ہو تو اللہ کے لیے میرے ساتھ چلے جاؤ، ورنہ عمر رضی اللہ عنہ مجھے سزا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ایسی مشہور حدیث ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارے میں سے سب سے چھوٹا آدمی جو عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ہو وہ جا کر یہ گواہی دے گا، اس نے بھی یہ حدیث سنی ہے۔ تو انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو بھیجا، عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے گواہی دی کہ ہاں یہ حدیث میں نے بھی سنی ہے نبی علیہ السلام سے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہم بازاروں میں سودا خریدتے اور بیچتے تھے، تجارت کرتے تھے، اس تجارت کی وجہ سے ہم اس حدیث سے محروم ہو گئے تھے، اور اس حدیث کو ماننا فوراً ماننے کے لیے تیار ہو۔ اپنی لا علمی کا اس حدیث کے بارے میں اپنی کم علمی کا اظہار کیا۔ یہ ہے مومن کی صفت، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں دکھاتا، اپنے بڑے پن میں نہیں آتا، تکبر میں نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبر بطر الحق، تکبر کیا ہے؟ حق کو ٹھکرا دینا، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو کمتر جاننا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کسی آدمی کے لیے یہ برائی بھی کافی ہے، یہ شر اور یہ بری بات بھی کافی ہے، اگر اس کا کوئی اور گناہ نہ ہو، کوئی اور شر اور خرابی اس کے اندر نہ ہو، تو یہ خرابی اس کے لیے بہت ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانے، کسی مسلمان کو کمتر جانے، اس کی تذلیل کرے، اس کو حقیر نگاہ سے دیکھے۔ یہ گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اگر کوئی اور گناہ نہ ہو۔ یعنی مسلمان کو حقیر جاننا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی یہ تعریف فرمائی کہ تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق کو ٹکرا دے اور لوگوں کو حقیر جانے، اور یہ تکبر نہیں ہے کہ انسان خوبصورت کپڑے پہن لے، خوبصورت جوتے پہن لے، لباس کا خوبصورت ہونا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ظاہری اور حسی خوبصورتی بھی مطلوب ہے، شریعت میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ پاکی، یہ نظافت، یہ صفائی، یہ اسلام کا حصہ ہے، اس لیے کہ یہ ظاہری خوبصورتی میں داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے جس سے ظاہری خوبصورتی خراب ہوتی ہو، مثلا ایک جوتا پہن کر اور ایک جوتا اتار کر چلنا، ایک ہی پاؤں میں جوتا ہے دوسرے میں نہیں ہے، یا تو دونوں اتار لے یا دونوں پہن لے، اس طریقے سے۔ اور بھی بعض لباس کی شکلیں ہیں، ان سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ تو ظاہری خوبصورتی بھی شریعت میں مطلوب ہے، لیکن رنگ وہ اللہ نے دیا ہے، شکل اللہ نے دی ہے، اعضاء انسان کے کس طریقے سے بنے ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں، اس میں انسان کا کوئی کمال یا انسان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اگر کسی کو دیکھتے ہیں اس کی جسمانی طور پر کوئی اس میں عیب ہے، نقص ہے، کوئی کمی ہے، ہم اس کو تانے دیتے ہیں، اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اس بیچارے کے کیا قصور ہے۔
اس کو طعنہ دینے کا کیا فائدہ؟ کیا اس نے اپنے اعضاء خود بنائے ہیں؟ کسی کی شکل کہ لیجیے اپنی شکل کو دیکھو، یہ اپنی شکل دیکھو، اپنی شکل دیکھ لے تو کیا اس نے اپنی شکل خود بنائی تھی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بنائی ہے۔ یہ تو گویا اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر اعتراض جائز نہیں ہے، مسلمان کی صفت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو اپنی خوبصورتی پر فخر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی خوبصورت ہے تو وہ اس نے اپنے آپ کو خود خوبصورت بنایا ہے؟ نہیں، اپنی ظاہری خوبصورتی پر فخر کرنا، اپنے شکل و صورت پر فخر کرنا، یا اپنے کسی کے شکل و صورت کی خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو طعنہ دے دینا، یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ اس میں کوئی بہتری، کوئی برتری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی۔ ہاں، اگر فضیلت حاصل ہے تو اس کے لیے تقوی ہے، اس کے لیے تقوی۔ کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر بنانا چاہتا ہے، دوسروں سے برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والا، احترام والا اللہ تعالیٰ کے ہاں کون ہے؟ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ تقوی اپنانے والا ہے۔ یعنی جو انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسروں سے اس کا درجہ بڑھ جائے، اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے، دوسروں سے وہ بلند ہو جائے، اس کو برتری حاصل ہو جائے، تو وہ کیا اپنائے؟ وہ تقوی کا لباس پہن لیں، تقوی کا لباس۔ اور یہ اصل خوبصورتی ہے جس کے متعلق میں آج بات کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ اچھائی کرنے والے ہیں ان کے لیے اچھی زندگی ہے، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ حسنہ سے مراد جنت ہے، حسنہ سے مراد نیکیوں کے نیک بدلے ہیں، حسنہ سے مراد انسان کی اچھی زندگی ہے، سکون والی زندگی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا جو عمل صالح کرے، اچھا عمل کرے، اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں کرے۔ ایمان نہ ہو تو کوئی نیکی کام نہیں آتی۔ ایمان کی حالت میں جو عمل صالح کرے، اور اس میں یہ بھی فرق نہیں ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ مؤمن ایمان کی حالت میں۔ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ہم خوشگوار زندگی عطا کریں گے، خوشگوار زندگی، مزیدار زندگی، پاکیزہ زندگی۔ حسنہ سے یہ بھی مراد ہے دنیا میں، اور آخرت میں جنت مراد ہے۔ نیکیوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے جو بدلے اور جو جزا، جو نعمتیں ملتی ہیں وہ مراد ہے۔ وزیادہ، اور زیادت سے مراد اللہ تعالیٰ کی دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو ایسا دیکھو گے جس طرح کے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہوئے کوئی تکلیف، کوئی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی، ایسا ہی اپنے رب کو تم دیکھو گے۔ سترون ربکم عیانا، اپنے رب کو سامنے دیکھو گے۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں، جنت میں ایک بازار لگے گا، جمعہ بازار، جمعے کے دن وہ بازار لگے گا، اس میں کوئی خریداری نہیں ہوگی، خرید اور فروخت کے لیے لوگ نہیں جائیں گے، وہاں ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ لوگ پیسہ خرچ کریں اور چیز خرید لیں۔ جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ خود ہی آپ کو ملے گی، بغیر قیمت، بغیر کسی حد کے، محدود نہیں، غیر محدود، جتنا چاہیے اتنا ہی ملے گا۔ آپ کی چاہت ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینا ختم نہیں ہوگا۔ تو اس بازار میں کوئی خرید اور فروخت نہیں ہوگی، وہاں لوگ جائیں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے،
جب وہاں سارے لوگ جمع ہو جائیں گے جنتی، اللہ رب العالمین ان کو اپنی زیارت کروائے گا، اللہ رب العالمین کی وہ دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور جب اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے ایک ہوا چلے گی اس بازار میں، وہ ان لوگوں کو لگے گی وہ لوگ اور خوبصورت ہو جائیں گے، ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہوگا، اور جب شام کو وہ گھر آئیں گے اپنی بیویوں کے پاس، اپنے حوروں کے پاس آئیں گے، تو ان کی بیوی، ہر جنتی کی بیوی اس کو کہے گی کہ جناب آپ جب جا رہے تھے ایسے خوبصورت تو نہیں تھے، یہاں سے جانے کے بعد آپ کی خوبصورتی تو اور بڑھ گئی ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جب میں جا رہا تھا تو آپ بھی اتنی خوبصورت نہیں تھی، یہ آپ کی خوبصورتی میں تو اور اضافہ ہوا، یعنی بیوی گھر میں بیٹھ کر خوبصورت ہو جائے گی، اور یہ جنتی وہاں جا کر اللہ رب العالمین کی زیارت کر کے اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر ان میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، اور ہر جمعے اس طرح خوبصورتی بڑھتی جائے گی۔ تو آپ اس کا اندازہ لگائیں کتنی بڑی خوبصورتی ہوگی وہ زیارت۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان کے چہروں کے اوپر سیاہی، کالک اور رسوائی نہیں چھائی ہوگی، ان کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے، ذلت اور رسوائی اس کے اوپر نہیں ہوگی، سیاہی اس کے اوپر نہیں ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن دو قسم کے چہرے ہوں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بہت سے چہرے سفید ہو جائیں گے اور بہت سے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ سورۃ عبس میں فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ ہنسنے والے ہوں گے، مستبشرہ خوش ہوں گے، خوش اور تازہ، خوبصورت، سفید، روشن نظر آئیں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن کے اوپر گرد اور غبار ہوگا، تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، سیاہی اس کے اوپر چھائے ہوگی، قطرہ، سیاہی، آلودگی ان چہروں کے اوپر ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ، یہ کافروں کے چہرے اور فاجروں کے چہرے ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو جس خوبصورتی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جس خوبصورتی کے لیے اس کو آگے بڑھنا چاہیے، وہ یہ خوبصورتی ہے، اور یہ خوبصورتی کہاں سے آتی ہے؟ للذین احسنوا الحسنی، جہنم کی سیاہی سے اور قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے اور چہرے کے سیاہ ہونے سے، اسی حسنہ، احسان، اچھے اعمال کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا، والذین کسبوا السیئات، اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں، سورۃ یونس کی آیت ہے کہ جو برائی کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بھی گناہ کا بدلہ اس کے برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ کا بدلہ بڑھایا نہیں جاتا، جتنا گناہ اتنا بدلہ، اور نیکی کا معاملہ اس سے الگ ہے، ایک نیکی کر لی 10 بدلے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، 10 سے بڑھا کر 700 تک پہنچا دیتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالھا، کوئی بھی نیکی ہو اس کے 10 بدلے کم سے کم ہیں، کم از کم 10 بدلے، ایک نیکی کے 10 بدلے ملتے ہیں۔ اور اگر اللہ رب العالمین چاہے بندے کے اخلاص کو دیکھ کر، اس کی محنت کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر عمل کی، اللہ رب العالمین اس کو بڑھا دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 سے بھی اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ گناہ اگر کیا تو گناہ کا صرف ایک ہی بدلہ، ایک گناہ ہے تو ایک بدلہ ہے، 10 گناہ ہے تو 10 بدلے ہیں، لیکن نیکی ایک ہے تو بدلہ ایک نہیں ہے، بلکہ 10 کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ، اس سے بھی بہت زیادہ، 700 سے بھی زیادہ۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرف من کتاب اللہ فله 10 امثالها فله بكل حرف حسنة
اس کے لیے ہر حرف پڑھنے کے بدلے ایک نیکی اس کو ملتی ہے. اور ایک نیکی کتنی ہوتی ہے؟ والحسنۃ بعشر امثالها. ایک نیکی ایک نہیں ہے بلکہ اس کو 10 پہ ضرب دیا جاتا ہے. تو ایک حرف پڑھنے کے کتنے اجر، کتنے ثواب، کتنے نیکیاں ملی؟ 10. اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ تینوں ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. یعنی حروف الفاظ کی بات نہیں ہو رہی، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور آپ اندازہ لگائیں جب ہم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اس کے حروف کی گنتی کر لیں اور ہر حرف کے 10 نیکیاں لگا لیں تو ایک ہی رکعت میں ہم نے کتنی نیکیاں کمائی. اس کے علاوہ نماز سے ہٹ کر جو پڑھتے ہیں اس کی اپنی نیکیاں. اللہ رب العالمین اتنا مہربان ہے. اور جو انسان یہ نیکیاں کرتا ہے تو ان نیکیوں کا فائدہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. دنیا میں بھی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں للذین احسنوا والذین کسبوا السیئات جزاء السیئۃ بمثلها. گناہ کا بدلہ اس کے برابر ملتا ہے، گناہ کا اضافی بدلہ نہیں ملتا. ایک گناہ ہے تو ایک ہی بدلہ. اور فرمایا وترہقہم ذلہ، ان کے اوپر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی. اور ایسے ہوں گے، ان کے چہرے ایسے سیاہ ہوں گے کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے چہرے، ان کے اوپر ایسی سیاہی ہوگی، ان کے چہروں کے اوپر گویا کہ سیاہ رات، اندھیری رات کا کوئی ٹکڑا ان کے چہروں کو پہنایا گیا ہے. یعنی جس طرح رات کالی ہوتی ہے، سیاہ ہوتی ہے، اندھیری ہوتی ہے، ان کے چہرے ایسے ہی دھندلے اور اندھیرے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے. یہ قیامت کے دن کے بارے میں ہے. تو انسان اگر نیکی کرتا ہے تو نیکی کی وجہ سے اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اس کی بدصورتی، اس کے چہرے کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ صرف دنیا میں نہیں، آخرت کی بات کر رہا ہوں. جو اصل خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے انسان خوبصورت لگے. آپ دیکھیں ابو لہب، جس کی زیادہ خوبصورتی کی وجہ سے، گورا ہونے کی وجہ سے، سرخ ہونے کی وجہ سے اس کو لوگ ابو لہب کہتے تھے. شعلے کباب، شعلوں والا، اس کے چہرے سے شعلے اٹھتے تھے، ایسا خوبصورت اور گورا لگتا تھا. لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب. اس کے لیے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، ایسی آگ میں یہ داخل ہوگا جو شعلوں والی آگ ہے. اور اتنا ذلیل فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی جو بیوی ہے وہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لا رہی ہے. اتنا بڑا سردار اور بیوی یہ کام کر رہی ہے، لکڑیاں اٹھا کر. اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل سیاہ رنگ، کالا رنگ، بڑے ہونٹ، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں دیکھ رہا ہوں بلال کی جوتوں کے آہٹ جنت میں مجھ سے آگے آگے جا رہی ہے. بلال رضی اللہ عنہ کی جوتوں کی آواز جنت میں مجھ سے آگے آگے میں سن رہا ہوں. یہ ہے ایمان کی خوبصورتی، یہ ہے عمل صالح کی خوبصورتی، یہ ہے عقیدہ توحید کی خوبصورتی، یہ ہے اصل جمال. اور یہ ہے وہ اصل لباس جس لباس میں انسان خوبصورت منظر پیش کرتا ہے، انسان کی شکل و صورت، انسان کا پورا منظر خوبصورت ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. تقویٰ کا جو لباس ہے وہ بہترین لباس ہے. تقویٰ کا لباس اصل ظاہری لباس، شلوار قمیض یا کوئی بھی لباس جتنا بھی خوبصورت پہن لے، اگر انسان کے اندر تقویٰ کا لباس نہیں ہے، انسان کے اوپر تقویٰ کا جامہ نہیں ہے، تقویٰ کو اس نے اپنا اوڑھنا بچھانا نہیں بنایا، تو یہ بے لباس ہے، ننگا ہے. اصل تقویٰ کا لباس یہ بہترین لباس ہے. اسی سے انسان خوبصورت لگتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اسی کے لیے انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے. ہم تو ظاہری خوبصورتی کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں،
کوئی بدنما داغ ہو اس کو فوراً ہٹا دیتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پیدا کردہ اگر چہرے کے اوپر کوئی داغ ہے، کوئی دبا ہے، کوئی اضافی گوشت کا ٹکڑا ہے جو ہمارے لیے بدنما نظر آنے کا سبب بنتا ہے، ہم اس کا آپریشن کرواتے ہیں، سرجری کرواتے ہیں اور اس کا ازالہ کرتے ہیں تاکہ ہم خوبصورت لگیں، اپنی شکل کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کے سامنے ہم اچھے لگیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے جو اصل خوبصورتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ خوبصورتی کہتا ہے، وہ خوبصورتی ہم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جو ہمیشہ رہنے والی زندگی میں انسان خوبصورت نظر آتا ہے اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے۔ یہ خوبصورتی جیسے بھی ہے ختم ہو جائے گی نا۔ انسان جتنا بھی خوبصورت ہو، اگر جوانی ہے تو جوانی میں اس کی خوبصورتی اچھی لگتی ہے، جب وہ بوڑھا ہو جائے، آپ دیکھیں جو بڑے سفید چٹے گورے ہیں، وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے چہروں میں جھریاں پڑ جاتی ہے، وہ چہرے سکڑ جاتے ہیں اور وہ خوبصورتی ان کی باقی نہیں رہتی۔ کتنے سال تک ان کی خوبصورتی رہے گی؟ چند ایک سال، ختم ہو جائے گی۔ تو یہ خوبصورتی جس کے لیے ہم دنیا میں کوشش کرتے ہیں یا جس کے اوپر فخر کرتے ہیں، یہ خوبصورتی ختم ہونے والی خوبصورتی ہے، اور وہ جو آخرت کی خوبصورتی ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، وہ کم نہیں ہوگی۔ جنت کی جوانی وہ بھی ختم نہیں ہوگی، اس جوانی میں وہاں کی طاقت میں، وہاں کی خوبصورتی میں، وہاں کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، کمی نہیں آئے گی۔ اور دنیا یہ جتنی بھی بڑھ جائے، جتنی بھی اس میں خوبصورتی آ جائے، جتنی بھی طاقت آ جائے، آخری کام کیا ہے؟ آخری نتیجہ کیا ہے؟ زوال، خاتمہ، کمزوری۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو ہم زیادہ عمر دے دیں اس کو پیدائش کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے جھکا دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، بالکل طاقتور، خوبصورت، لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے لاٹھی کے سہارے چلتا ہے اور کمر جھکا کے چلتا ہے، وہ شکل، وہ طاقت، وہ خوبصورتی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس پر ہم فخر بھی کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ ختم ہونے والی چیز ہے، دوسروں کو تانے بھی دیتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ اس کا اپنا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے ویسے ہی بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، جس خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کا کہا گیا ہے، وہ ہم نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ جو اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اسلام کا رنگ۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگو، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ اسلام کا رنگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو رنگ دیا ہے، جس رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کا حکم دیا ہے، وہ اسلام ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ یعنی اسلام ایک ایسا لباس ہے، ایک ایسی خوبصورتی ہے، ایک ایسا رنگ ہے جس کو اپنانے والا سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ مشرک کو اللہ رب العالمین نے نجس کہا ہے، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے۔ وہ جتنے بھی خوشبوئیں لگائے، عطر لگائے، خوبصورت کپڑے پہنے اور شیمپو، صابن، کچھ بھی استعمال کریں، وہ پھر بھی نجس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نجس کہا ہے۔ وہ نجاست کس وجہ سے ہے؟ شرک کی وجہ سے۔ شرک کی نجاست کی وجہ سے وہ پورا نجس ہو گیا ہے، ناپاک ہو گیا ہے۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے عقیدے میں شرک کی نجاست تو نہیں ہے۔ اگر شرک کی نجاست ہے تو کوئی بھی خوبصورتی، کوئی بھی لباس، کوئی بھی صابن، کوئی بھی شیمپو، اس سے ہماری صفائی نہیں ہوگی۔ صفائی ہوگی تو عقیدہ صاف ہوگا، تب ہمیں صفائی حاصل ہوگی، طہارت اور پاکی حاصل ہوگی۔ انما المشرکون نجس۔ اسی طرح عمل صالح، اس سے انسان کے چہرے میں ویسا خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے۔ غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ گناہ جو ہے، گناہ کا اثر چہرے پر بھی ہوتا ہے اور دل پر بھی ہوتا ہے۔ دل کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، فرمایا اذا اذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء،
جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، کالا داغ لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ، اگر وہ توبہ کر لے، گناہ سے نکل آئے، گناہ کو چھوڑ دے، سُقِلَتْ قَلْبُهُ، سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل دھل جاتا ہے، دل کو ریتی لگ جاتی ہے، اس کا زنگ اتر جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر وہ گناہوں میں بڑھتا چلا جائے تو اس کے دل کا دبا اور سیاہی بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے، ان کے کسب نے، ان کے کرتوتوں نے داغ لگا رکھا ہے، زنگ لگا رکھا ہے، پھر وہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ ان کے اوپر پھر کوئی بھی رنگ آپ لگا دے، کوئی بھی کلر، مہنگے سے مہنگا کلر چڑھا دے، آپ لوہا دیکھ لیں، لوہے کے اوپر اگر زنگ لگا ہے، جب تک زنگ نہ اتارا جائے، اوپر جتنے بھی آپ پینٹ کر لیں، کلر کر لیں، وہ زنگ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اتر جاتا ہے۔ پہلے اس کو رگمال لگایا جاتا ہے، ریتی لگائی جاتی ہے، اس کا زنگ اتارا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر کلر پینٹ خوبصورت بھی لگتا ہے اور جمتا بھی ہے۔ تو انسان اگر گناہوں کے میل سے، گناہوں کی گندگی سے اپنے آپ کو صاف نہیں کرتا، اپنے دامن کو اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں بچاتا، اپنے عقیدے کو شرک کی نجاست سے، شرک کی آلودگیوں سے نہیں بچاتا، تو قرآن اور سنت کا رنگ، دین اسلام کا رنگ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں دکھاتا، وہ پھر ویسے ہی گندا رہتا ہے۔ وہ کوئی بھی نیکی کرے، کوئی بھی عمل کرے، اس کی نیکی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا، اپنے عقیدے کو صاف نہیں کرتا۔ تو انسان کے اندر خوبصورتی، جو حقیقی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، وہ ایمان سے، وہ عقیدہ توحید سے اور وہ عمل صالح سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر انسان بدصورت لگتا ہے، بد شکل اور قابل نفرت بن جاتا ہے، ناپاک اور پلید بن جاتا ہے، تو وہ شرک سے اور گناہوں کی آلودگیوں کی وجہ سے بن جاتا ہے۔ اور یہ خوبصورتی صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی، جو نیکیوں کی خوبصورتی ہے، تقویٰ کی خوبصورتی ہے، عمل صالح اور ایمان کی خوبصورتی ہے، یہ آخرت میں بھی باقی رہے گی، یہ رنگ آخرت میں بھی نظر آئے گا، اور جنتوں میں بھی یہ نیکی، یہ خوبصورتی بڑھتی جائے گی۔ لیکن اگر بدعملیوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، بدعات کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم اپنے اوپر دبے لگوا دیں، داغ لگوا دیں، اپنے دل کو زنگ آلود کر دیں، تو یہ زنگ اور یہ گندگی، یہ نجاستیں اور یہ آلودگی یہ دنیا میں بھی رہتی ہے اور آخرت میں بھی رہتی ہے، پھر آخرت میں اور بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہروں پر گویا اندھیری رات کا ایک ٹکڑا چڑھایا گیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ایسے چہرے ہوں گے جو گرد آلود ہوں گے، ترہقھا قترہ، ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر اور نافرمان لوگوں کے چہرے ہوں گے۔ تو مسلمان کوئی بھی اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو خوبصورتی دین اسلام کی خوبصورتی ہے، عقیدہ توحید اور عمل صالح کی خوبصورتی ہے، وہ میرے اندر پیدا ہو جائے، میں اس کو اپناؤں، تقویٰ کے لباس سے اپنے آپ کو مزین کروں، اپنے ظاہری جسم کو جس طرح ہم کپڑے سے ڈھانپتے ہیں، اسی طرح اپنے عیوب کو، اپنے نقائص کو ہم تقویٰ کے لباس سے ڈھانپیں۔ تقویٰ کا لباس بڑا بہترین لباس ہے، وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، سب سے بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ وخیر لباس المرء طاعۃ ربہ ولا خیر فی من کان للہ عاصیا، ابو العتاہیہ رحمہ اللہ ایک مشہور شاعر کہتے ہیں کہ بہترین لباس انسان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ ولا خیر فی من کان للہ عاصیا، اور اس بندے کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو۔ تو تقویٰ، ایمان، عمل صالح کی وجہ سے انسان میں جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور باقی اگر کوئی شکل کے لحاظ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، رنگ کے لحاظ سے کوئی گورا چٹا نہیں ہے، تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اس کا عیب نہیں ہے۔ وہ ایمان کے تقویٰ سے،
وہ ایمان اور تقویٰ کے زینت سے اپنے آپ کو مزین کریں تو بلال رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ابو لہب جیسے گورے چٹوں کے اوپر بھی برتری دی ہے، بلکہ بہت سے مسلمانوں پر بھی ان کو برتری دی ہے، کیونکہ ان کے اندر خوبصورتی جو حقیقی خوبصورتی ہے وہ موجود تھی، جو معنوی خوبصورتی ہے وہ موجود تھی۔ اللہ رب العالمین انسان کے رنگ کو، انسان کی شکل کو نہیں دیکھتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اور ایک روایت میں ہے ولا الى اجسامکم، اللہ رب العالمین تمہاری شکلوں کو، تمہارے جسموں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل میں کیا ہے، ایمان کتنا ہے، توحید کا عقیدہ کتنا پختہ ہے، اور عمل کیا ہے۔ تو عمل کو بھی اللہ دیکھتا ہے اور دل کو بھی دیکھتا ہے۔ دل میں اخلاص کتنا ہے، توحید کی پختگی کتنی ہے، ایمان کتنا ہے، اور اس ایمان کے تقاضے کے مطابق کتنا چل رہا ہے، اعمال کیا ہے۔ ان دو چیزوں کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تو ہمیں وہ اعمال اپنانے چاہیے جس سے ہمارے اندر وہ خوبصورتی پیدا ہو جو نہ ختم ہونے والی خوبصورتی ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے جیسے بھی لگے، ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے نظروں میں جیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ خوبصورتی پیدا کرے جو حقیقی خوبصورتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کے اور نافرمانیوں کے جو داغ دھبے ہمارے دلوں پر، ہمارے خوبصورتیوں پر لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ صاف کر دے، وہ ہمارے توبے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی وجہ سے وہ دھو ڈالے اور ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حقیقی خوبصورتی نصیب فرمائے جو ایمان، عقیدہ توحید اور اعمال صالح کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے،